السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل، اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ۔ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجئے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں پیش کریں گے۔ پچھلی دو اقساط میں عربوں میں بت پرستی کی تاریخ اور ولادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وقت سرزمین عرب اور خصوصاً مکہ و مدینہ میں رائج مختلف ادیان اور عقائد کا جائزہ لیا گیا۔ اس قسط میں ظہور اسلام کے وقت عربوں اور خصوصاً قریش مکہ کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے جائیں گے۔ ظہور اسلام کے وقت اگر عرب معاشرے کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیا جائے تو ایک بات شدت سے محسوس ہوتی ہے کہ تب کا عرب معاشرہ ایک ہی وقت میں اچھی بری متضاد خصلتوں کا شکار تھا، اور اس سے بھی اہم بات یہ کہ اچھی بری یہ متضاد خصلتیں اپنی پوری شدت سے ان میں سرایت پذیر تھیں۔ ایسے میں اگر ہم ان میں رائج بد عادات اور رسوم و رواج کو مد نظر رکھیں تو عرب معاشرہ ایک بدترین معاشرے کی تصویر پیش کرتا ہے، اور اگر ہم عربوں کے اوصاف حمیدہ کو سامنے رکھیں تو در حقیقت ان سے بہتر انسانی معاشرہ اور معاشرتی اقدار کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ بنیادی طور پر عرب معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ پہلے نمبر پر حضری، وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے اور مستقل طور پر شہروں میں ہی سکونت پذیر تھے، ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ حضری عربوں کا ذریعہ آمدنی نخلستانوں کی آمدن اور تجارت تھا۔ در حقیقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم تھے، جنہوں نے روم و ایران اور شام و ہندوستان کے حکمرانوں کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے۔ اس طرح عرب لوگ بڑے بڑے قافلوں کی صورت میں ان کے ممالک جاتے اور وہاں سے قافلے عرب آتے۔ قریش مکہ کو کیونکہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے مرکزی اہمیت حاصل تھی، اس لیے قریش مکہ کے قافلوں کو عرب کے بدوی قبائل لوٹنے سے بھی گریز کرتے۔ عربوں میں دوسرا طبقہ بدوی کہلاتا ہے۔ عرب کی اکثر آبادی بدوی قبائل پر مشتمل تھی جو خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتی تھی۔ ان کا اصل ذریعہ معاش غلہ بانی یعنی جانور پالنا تھا، اس لیے جہاں کہیں چراگاہ نظر آتی وہیں ڈیرے ڈال دیے جاتے تھے۔ جب اس چراگاہ میں ان کے جانوروں کی خوراک ختم ہو جاتی تو وہاں سے کسی اور جگہ کا رخ کرتے۔ اس کے علاوہ رہزنی بھی ان کی آمدن کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ یہ لوگ عرب کے صحراؤں میں آتے جاتے قافلوں کو لوٹ لیتے۔ جو قبائل ڈاکے کے ذریعے روزی کماتے تھے وہ اس پر بہت فخر کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر لونڈی اور غلام تھے۔ معاشرے کا تیسرا اور سب سے نچلا طبقہ لونڈیوں اور غلاموں کا تھا، جو حضری اور بدوی عربوں کے ساتھ خادم کی حیثیت سے رہتے تھے۔ غلاموں میں عرب اور غیر عرب دونوں شامل تھے۔ عرب تو قبائل کی آپس کی جنگ میں مغلوب ہونے یا پھر مقروض ہونے کی وجہ سے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، جبکہ غیر عرب بکتے بکاتے سرزمین عرب پہنچتے، جہاں باقاعدہ منڈیوں اور بازاروں میں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ مالک کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے غلام پر جس طرح چاہے ظلم ڈھائے اور چاہے تو اسے جان سے ہی مار ڈالے۔ معمولی باتوں پر غلاموں کو اتنی سخت سزائیں دی جاتی کہ انسانیت کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ غلام کا بیٹا بھی پیدائشی غلام ہوتا تھا۔ اس طرح لونڈیاں بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنتی تھیں اور ان سے بدکاری کا پیشہ بھی کرایا جاتا تھا۔ ناچ گانا جاننے والی لونڈیوں کی قیمت نسبتاً زیادہ ہوتی تھی۔
غرض یہ کہ غلاموں اور لونڈیوں کی جان و مال، عزت و آبرو اور اولاد سب کی سب ان کے آقا کی ہی ملکیت ہوتی تھی۔ عرب معاشرے میں جنگ و جدل کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا، مگر اس جنگ و جدل، مسلسل خانہ جنگی اور صدیوں تک جاری رہنے والے باہمی بغض و عناد اور تعصب و عداوت کے باوجود عرب ایک مشترکہ ثقافت رکھتے تھے، جس کے بنیادی عناصر میں اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا، ان کی روایات کو برقرار رکھنا اور مشترکہ زبان عربی کو گنوایا جا سکتا ہے۔ عرب نسلی طور پر قحطانی اور عدنانی یعنی بنو اسماعیل دو گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن دوسروں کو عربی زبان پر فخر تھا۔ شعر و شاعری بچے بچے کی زبان پر تھی اور شعری ذوق اور عرب ثقافت کا بھرپور اظہار طائف کے قریب عکاظ کے مقام پر ہر سال لگنے والے میلے میں کیا جاتا۔ عام حالات میں ایک عرب جنگجو سپاہی تھا، مگر اس میلے میں وہ بھی ایک شاعر کا روپ دھار لیتا۔ شراب خوری کی مجلسیں سجائی جاتی اور گردش جام کے ساتھ ایسی بلند پایا غزلیں کہی جاتی کہ آج تک اس دور کے ادب کو کلاسیکی مانا جاتا ہے۔ فاحشہ عورتوں کی موجودگی نے ان مجالس کو بےہودگی کی انتہائی پستیوں تک پہنچا دیا تھا۔ پروفیسر عبدالحمید صدیقی اپنی کتاب لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ جب عرب تاجر اپنے تجارتی کارواں لے کر روم و ایران اور شام اور ہندوستان تک جاتے، وہ واپسی پر عیش پرستی اور تمام بری عادات لے کر لوٹتے۔ شام و عراق سے لڑکیاں درآمد کی جاتیں جنہیں عیش پرستی کے لیے استعمال کیا جاتا۔ شہوانی خواہشات کے اس چٹخارے نے عربوں کو بلا کا اوباش اور نفس پرست بنا دیا تھا، اور ان کے ہاں بدکاری اتنی رچ بس گئی تھی کہ اگر کوئی صالح شخص ان بدکاریوں اور بری عادات سے اجتناب برتتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا اور اسے کمینہ، کنجوس اور غیر ملنسار قرار دے دیا جاتا۔ عرب معاشرے کی اخلاق باختگی کا ایک اور تاریک پہلو خاندانی نظام کی گراوٹ تھا۔ عرب کے متومل طبقے میں تو پھر بھی حالت کچھ بہتر تھی، مگر عمومی طور پر مرد عورت کا اختلاط سوائے فحاشی اور بدکاری کے اور کچھ نہ تھا۔ ایک ہی وقت میں کئی عورتوں کو اپنے حرم میں داخل کر لیا جاتا۔ دو سگی بہنوں سے بیک وقت نکاح کر لینا اور باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کو اپنی زوجیت میں لے لینے میں کوئی عار نہ تھا۔ 10 لوگ ایک ہی عورت سے تعلقات قائم کر لیتے۔ جگہ جگہ رنڈیوں اور طوائفوں کے گھر زنا اور بدکاری کے اڈے تھے۔ شراب نوشی اور جوا عام تھا۔ ان کی بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ان کی بیٹیاں تک نیم اریاں لباس میں قبائلی مخلوط مجالس میں شریک ہوتیں، جہاں ان کے جسمانی اعضاء پر نہایت فحش شعر پڑے جاتے۔ دنیا کی شاید ہی کوئی برائی ہو جو عربوں میں موجود نہ تھی۔ لہو و لعب، فسق و فجور اور قتل و غارت گری کے دل دادا، زنا و بدکاری کے رسیا اور شراب نوشی اس قدر کہ جیسے ہر گھر ایک شراب خانہ تھا۔ دوسری طرف جب انہی بدکار و بے حیا عربوں میں کچھ ایسی اخلاقی اچھائیاں بھی پائی جاتی تھیں جو ان عربوں کے لیے وجہ امتیاز تھیں۔ شجاعت عربوں میں اپنی معراج پر تھی۔ ان کی بہادری در حقیقت سفاکی کے درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ کسی عرب کے لیے میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر کٹ مرنا عزت اور شرافت کی بات تھی، اور بستر پر ناک رگڑ رگڑ مرنا ذلت اور گالی سمجھا جاتا تھا۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں بھی میدان جنگ میں مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی۔ عرب آزادی کے دل دادا تھے اور اپنی آزادی برقرار رکھنے میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرتے تھے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ روم و ایران کی عظیم سلطنتوں کے بیچ میں ہونے کے باوجود کوئی ان کو محکوم نہ بنا سکا۔ عرب آخر درجے کے وفا پیشہ تھے۔ عہد و پیمان کی پابندی کو فرض سمجھا جاتا تھا اور ایفائے عہد میں اپنی جان و مال اور اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا تھا۔ جب کسی کو پناہ دیتے تو اپنی جان قربان کر دیتے، مگر اپنی پناہ میں آئے شخص پر ایک آنچ نہ آنے دیتے۔ شاید عرب قوم کی یہ امتیازی صفات ہی تھیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو اسلام کے داعی قوم کے طور پر فضیلت بخشی۔ بلا شبہ عرب قوم بدکاری و بے حیائی کی دلدل میں مکمل طور پر ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ سب وہ بری صفات تھیں جو ان کی فطرت میں شامل نہ تھیں، اور انہیں ختم بھی کیا جا سکتا تھا، اور اسلام کے ظہور کے بعد یہ ختم بھی ہو گئیں۔ مگر کسی قوم کو نہ تو کوشش سے بہادر بنایا جا سکتا ہے، نہ ہی امانت دار، اور نہ ہی حریت و آزادی کا متوالا۔
یہ وہ صفات ہیں جن سے عرب قوم کو اللہ نے خوب خوب نواز رکھا تھا، اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد عرب قوم اپنی اخلاقی گراوٹ سے نکلی اور ان صفات میں جب اسلامی جذبہ جہاد کی روح بھی پھونک دی گئی، تو پھر دنیا میں ان کی شجاعت اور تلوار کی بہادرانہ کاٹ کا کسی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔